جس میں ذاکرین علماء خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ اور 11 سفر امام بارگاہ قصر ابو طالب ایف بلاک میں مجلس اذا ہوگی، جس میں ذاکرین علماء خطاب فرمائیں گے۔ اور 23 سفر امام بارگاہ قصر ابو طالب ایف بلاک میں بسلسلہ چہلم مجلسہ برپا ہوگی، جس میں ذاکرین علماء خطاب فرمائیں گے۔ اور 27 سفر امام بارگاہ ایوان حسین 9/11 میں بسلسلہ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام مجلس اذا برپا ہوگی، جس میں علامہ وقار حیدر علوی صاحب اور ذاکر ضمیر حسین اسدی و دیگر ذاکرین علماء خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگا، ماتم داری نوحہ خوانی ہوگی۔ تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے۔ اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی، اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی، محفوظ ہر طرح سے یہ امانت کیا کرو۔ جو شخص جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکے، اس شخص پہ نماز میں لعنت کیا کرو۔ دعوت میں مر دوں گا سیدزادہ سید کمیل حیدر رضوی صاحب و میلسی زیب ممبر ہوں گے۔ قبلہ کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کل ما نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ بوازی بلند صلوات۔ جس بندے کو جتنا جتنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، اتنی بلند صلوات۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ تھے اور ایک طرف 72 تھے، لیکن خالق لم یزل نے 9 لاکھ کے نصیب میں لعنت لکھی اور 72 کو اپنی رضائیں دے دی۔ تو اپنے آپ کو بالکل کم نہ سمجھیں، کتنی بلند صلوات پڑھیں کہ آل محمد آپ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے سرکار، نوکری شروع کی جائے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سخن گزار ممبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حل عطا، مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء، کلمت الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ، خیر المومنین امام المتقین اول العابدین عزت الزاہدین زین المواحدین، لنگر آسمان و زمین، عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ اسد اللہ الغالب، آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور وہ خوش بخت احباب کہ جن کو ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام موالیان حیدر کرار کی آنکھیں کھا کے شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ آپ تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے، ملک پاکستان کی محافظت کے لیے، بالخصوص پارا چنار فلسطین اور ملک ایران کی محافظت کے لیے، اور بالخصوص شہید ملت جعفریہ سلطان الشعراء استاد محترم جناب شہید سید حیدر رضوی صاحب کی بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے اول سے آخر تک تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ میرے مولا آپ تمام مومنین کو ہمیشہ سلامت رکھیں۔
آپ تمام مومنین ہمیشہ آباد رہیں، آپ تمام مومنین سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ میرے مولا آپ تمام مومنین کو نجف و اشرف کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرا مالک جو جو دل تڑپتا ہے ان کو پلک جھپکنے سے پہلے اس بادشاہ کی زیارت کروا کہ جو کعبے کی چھت پہ اپنے قدم رنجا کر کے کہے علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ اجازت ہے سرکار نوکری شروع کی جائے۔ عرض کی ہے میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے۔ بھائی غلام عباس بھائی، عزت حسین کی قسم، جو رات کو آپ کے گھر وہاں پہ عزاداروں نے ایک ماحول بنا دیا، وہ ماحول، وہ داد کا جو نشہ ہے نا ابھی تک میرے ذہن میں ہے۔ با خدا آج 2-4 حاضریاں دے کے آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو وہاڑی والوں پہلی دفعہ میں اس ممبر پہ پڑھ رہا ہوں، لیکن ممبر پہ پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہا۔ عزت حسین کی قسم بات کب کی کرنے لگا ہوں اور کس بی بی کی شان پڑھنے لگا ہوں۔ جتنے میرے عزیزان گرامی ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں اور جتنے بچے ہیں، توجہ میری طرف ہوگی تو کوئی 2-4 اشعار آپ کو سنا سکوں گا، ورنہ یہیں پہ سلام ہے، یہاں پہ گھر والی بات ہے، کوئی ذاکری دعویٰ ہے نہیں۔ عرض کی ہے میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے۔ بات کب کی کرنے لگا ہوں؟ 11 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، علی کی علی بیٹی شریکت الحسین، حسین کی شریکہ بہن، ہاتھوں میں رسیاں، وہ دور سے کھا کے کربلا پہ بھائی حسین کی لاش دیکھی، نوکے نیزہ پہ بھائی حسین کا سر دیکھا، کھا کے کربلا پہ بھائی حسین کی لاش۔ میں مصائب میں فضائل پڑھنا چاہتا ہوں عزت حسین کی قسم، مالک جناب حیدر رضوی صاحب کی بلند فرمائے درجات۔ عزت حسین کی قسم انہوں نے کیا کیا لکھ دیا، انہوں نے کہا سامنے 9 لاکھ بھائی کے قاتل، دائیں بھائی کے قاتل، بائیں بھائی کے قاتل۔ بی بی نے ایک مرتبہ نوکے نیزہ کو دیکھا، ایک مرتبہ بھائی کے بدن کو دیکھا۔ بھائی غلام عباس بھائی، بی بی نے ایک مرتبہ نوکے نیزہ کو دیکھا، ایک مرتبہ بھائی حسین کے بدن کو دیکھا۔ اب بی بی نوکے نیزہ کی طرف نہیں بلکہ بی بی بھائی حسین کے بدن کی طرف دیکھ کے بھی فرماتی ہے بھیا حسین، آپ کی بہن عالیہ اعلان کر کے کہہ رہی ہے کیا؟ بھی فرماتی ہے بھیا حسین میں جا رہی ہوں، آپ اٹھ کے بولو، داد تھوڑی میری بات بڑی۔ بھی فرماتی ہے بھیا حسین میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ، توجہ میری طرف رہے گی تو میں شعر پڑھ سکوں گا۔ بھی فرماتی ہے بھیا حسین میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے، میں شام میں لکھ کے آؤں گی کہ جفائیں ہاری ہیں چین جیتا، اور یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے وہ جنگ جیتا ہے کربلا کی، میں تب ہی آؤں گی کربلا جب یزید کہہ دے حسین جیتا۔ کیا کہنے ایسے نہیں آخری بندے تک، ہاتھ اچھے نعرہ حیدری۔ میرے مولا سلامت رکھیں، میرے مولا آباد رکھیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ میرے بعد عالی مرتبت عزت مآب، میرے دل کی دھڑکن، میرے بڑے بھائی جناب سردار ذیشان حیدر بلوچ صاحب برسر ممبر موجود۔ بھائی جان آپ کا نہیں، آپ کے چھوٹے بھائی کا جانے، عزت حسین کی قسم میں فضائل جناب عالیہ کا شروع کر کھڑا ہوں، اور مجھے نہیں پتا یہ ہے ہمارا علاقہ، یہ ہے ضلع وہاڑی، تو یہ جیسے گھر والے کو سنتے ہیں نا، عزت حسین کی قسم ان کو سلام کرنے لگے۔ میں جناب عالیہ کا قاسم بھائی ایک فضائل پڑھتا ہوں۔ عرض کی ہے جس سدرہ خرد پہ، ذیشان بھائی یہ پورا مجمع چھپ ہو جائے، صرف آپ داد اور دعا دے دیں، آپ کے چھوٹے بھائی کے پڑھنے کا، بیٹھنے کا، یہاں پہ آنے کا، سفر کرنے کا مقصد ہو گیا۔ عرض کی ہے بھی فرماتی ہیں جس سدرہ خرد پہ فضائل کے پر جلیں، اب جس بندے کے اندر رگے فتوہ پھڑکتی ہے بات اس سے نہیں ہے، جس بندے کے اندر دل اور دل میں فضیلت علی اور محبت علی کا بسیر ہے بات اس سے ہے۔ عرض کی ہے جس سدرہ خرد پہ فضائل کے پر جلیں، تو نے تو اس سے آگے کا رتبہ بھی پا لیا۔ بھائی کیا کہنے،
یہ جو حلالی ہاتھ ہیں ہاتھ بلند کیجئے گا. ہاتھ بلند کرنا کسی انسان کی سنت نہیں, ہاتھ بلند کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے. تو مصطفیٰ کی سنت ہمارے مسلمان بھائی بھی ادا کریں, ہمارے اہل تشیع تو ویسے مصطفیٰ کی سنت پہ ہیں. عرض کی ہے جس سدرہ خرد پہ فضائل کے پر جلے, بیٹھے گا بھائی جاز, جس سدرہ خرد پہ فضائل کے پر جلے تو نے تو اس سے آگے کا رتبہ بھی پا لیا. اور میں نے کہا میں اور کیا کہوں تیری عظمت کے باب میں, جو خود علی ہے وہ تجھے کہتا ہے عالیہ. بھائی کیا کہنے, ایسے نہیں ایسے نہیں, یہ جو رعایتی داد ہوتی ہے ایسی رعایتی داد والا ذاکر ہی نہیں. دونوں بازو بلند غدیری نعرہ حیدری. میرے مولا سلامت رکھے, میرے بھائی ذیشان بھائی, میرے مالک آپ کو سلامت رکھے. کون ہے جناب عالیہ؟ میں جناب حسین علیہ السلام کی بہن شریکت الحسین کا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. 9 لاکھ بی بی کے سامنے انہوں نے کہا ظاہری طور پہ ہم نے آپ کی نعوذ باللہ ردار اٹھی, بی بی آپ کے پاس ہے کچھ نہیں. جناب عالیہ اعلان کر کے کہتی ہیں یاد رکھے زمانہ, میں آپ کو تھوڑا سمجھ میں نہیں بلکہ لاکھوں کا اجتماع سمجھ کے پڑھنے لگوں. بھائی غلام عباس بھائی عزت حسین کی قسم, شیر بڑا آپ کے بھائی کا قد چھوٹا. بی بی نے سامنے دیکھا بھائی حسین کے قاتل, دائیں دیکھا بھائی حسین کے قاتل, بائیں دیکھا بھائی حسین کے قاتل. بھی فرماتی ہیں یاد رکھے زمانہ منصب خلقت برقع و ردا میرا ہے. بھی فرماتی ہیں یہ جو برقع خلق ہوئے یہ میرے لیے ہوئے. علامہ یاور صاحب شعر سنیے گا, آپ میرے مولا کے بہترین عزادار اور عزت حسین کی قسم بہترین ذاکر ہیں, تو شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. منصب خلقت برقع و ردا میرا ہے. بھی فرماتی ہیں آج اسلام بھی محتاج دعا میرا ہے, قد رسولوں کے فضائل سے بڑا میرا ہے. بھی فرماتی ہیں تم ہم پہ فتوہ لگاؤ گے, بھی فرماتی ہیں قد رسولوں کے فضائل سے بڑا. قاسم بھائی ایک لفظ آ رہے عبد, عبد کہتے ہیں بندے کو, یعنی ہم ہیں اللہ کے عبد. بی بی نے 9 لاکھ کو دیکھا, اب بی بی کا جملہ سنیے گا. بھی فرماتی ہیں منصب خلقت برقع و ردا میرا ہے, آج اسلام بھی محتاج دعا میرا ہے. قد رسولوں کے, اٹھ کے بولو داد تھوڑی میری بات بڑی. بھی فرماتی ہیں قد رسولوں کے فضائل سے بڑا میرا ہے, عبد ابلیس ہو تم اور خدا میرا ہے. بھئی کیا کہنے کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. یہ ہاتھ یا علی علی دوبارہ نعرہ لگوائیے گا, ایسے نہیں, ہاتھ اٹھ سے نعرہ حیدری. بھی فرماتی ہیں قد رسولوں کے فضائل سے بڑا میرا ہے, عبد ابلیس ہو تم اور خدا میرا ہے. بھی فرماتی ہیں تم بی بی نے 9 لاکھ کو دیکھا. بھی فرماتی ہیں تم زر و لال کے ساجد, یعنی تم پیسے کو سجدہ کرنے والے, پیسے کے پجاری لوگوں. بھی فرماتی ہیں تم زر و لال کے ساجد, میں ولی کی بیٹی, تم ہو انجان ولادت میں علی کی بیٹی. بھئی کیا کہنے, جیو بھی ہاڑی, ایسے نہیں, ہاتھ بلند نعرہ حیدری. تم ہو انجان ولادت میں علی کی بیٹی. بھائی ذیشان میں کوشش کروں گا فضائل پہ آپ کو ممبر دے دوں. عزت حسین کی قسم 2 شعر سنیں اور سلام. ذیشان بھائی آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہی ہے با خدا. انہوں نے کہا اچھا بی بی آپ کا اتنا معیار, آپ کی اتنی شان. میرے پچھلے بھائی تھوڑا سا سر اور ہاتھ بلند کیجئے گا. انہوں نے کہا اچھا بی بی آپ کی اتنی شان, آپ کا اتنا معیار, ذرا اپنی فضیلت بتائیں. جناب سنو کہ تم کون ہو. بھی فرماتی ہیں پہلے ہم سے تم سنو کہ تم کون ہو. انہوں نے کہا اچھا بی بی بتائیں. جناب عالیہ مسکرا کے فرماتی ہیں یاد رکھے زمانہ, ایک لفظ آ رہے رجس, رجس کہتے ہیں گندگی کو. بھی فرماتی ہیں رجس لبریز ولادت ہو تو تم ہوتے ہو.
6 मिसरों पे आप नहीं भी बोलेंगे तो इज़्ज़त हुसैन की कसम अफसोस नहीं रहेगा। लेकिन 7वें मिसरे पे जिस बंदे ने जुमला मिसरा जाया किया उसने कुमैल हैदर रिजवी का कत्ल किया। भी फरमाती है रिच लबरेज विलादत हो तो तुम होते हो। कुफ्र मा एक एक मिसरे में पूरी पूरी तारीख गुलाम अब्बास भाई बंद है। इज़्ज़त हुसैन की कसम भी फरमाती है रिच लबरेज विलादत हो तो तुम होते हो। कुफ्र माइल व सखावत हो तो तुम होते हो। जुर्म के पास खिलाफत हो तो तुम होते हो। भी फरमाती हैं जुल्म की दुनिया के नापाक से आइन भी हो तुम मुसलमान भी हो, इस्लाम की तौहीन भी हो। कैमरामैन भाई कैमरा मजमे पे फेरिएगा और मुझे बंदा बताइएगा। इन्होंने कहा जुल्म की दुनिया के नापाक से आइन भी हो तुम मुसलमान भी हो, इस्लाम की तौहीन भी हो। इन्होंने कहा अच्छा बीबी आपने ये तो कह दिया, ये हो तो हम होते हैं, ये हो तो हम होते हैं, ये हो तो हम होते हैं, ये हो तो हम होते हैं। बीबी आप क्या हैं? उस वक्त अली की अली बेटी आलिया के चेहरे पे जलाल आया। बीबी ने कहा याद रखे जमाना क्या, मैं तहारत की अलमदार हूं गाजी की तरह। भाई क्या कहने, या बस या भी फरमाती है मैं तहारत की अलमदार हूं गाजी की तरह। जहन पलटाऊंगी। अब जिस बंदे को उर्दू से थोड़ी सी मोहब्बत है ना, बात उससे है। ये मुझे पता है सारा पंजाबी इलाका है, तो आप थोड़ी सी उर्दू को समझिएगा। जितने मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपकी दुआओं का नतीजा हूं, इज़्ज़त हुसैन की कसम। भी फरमाती याद रखे ज़माना मैं तहारत की अलमदार हूं गाजी की तरह। जहन पलटाऊंगी। बाबा कमर शाह जी आपकी दुआएं, इज़्ज़त हुसैन की कसम। भी फरमाती हैं मैं तहारत की अलमदार हूं गाजी की तरह। जहन पलटाऊंगी हारी हुई बाजी की तरह। अरे तुम मुसलमान हो मंदिर के नमाजी की तरह। भाई क्या कहने, क्या कहने। ये जो हाथ बुलंद है किसी कमीने के मोहताज न हो। भी फरमाती है मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह। जहन पलटाऊंगी हारी हुई बाजी की तरह। तुम मुसलमान हो मंदिर के नमाजी की तरह। हम कज़ावार भी जिंदा हैं फराजी की तरह। बिहारी वालों झोली फैला के मांग रहा हूँ, हक बने रखना नहीं, ना बने बोलने की जरूरत नहीं। भी फरमाती है मैं तहारत की। चाचू जी यजीद ने कम से कम 36 ज्यादा से ज्यादा 54 रियासतों को खत लिखा। मुझे फौजें चाहिए, मुझे लश्कर चाहिए, मुझे तीर तलवार घोड़े। यजीद ने खत लिखा। इसी ज़मन में शेर पढ़ना चाहता हूँ। भी फरमाती है मैं तहारत की अलमदार हूँ गाजी की तरह। जहन पलटाऊंगी हारी हुई बाजी की तरह। तुम मुसलमान हो मंदिर के नमाजी की तरह। हम कज़ाबार भी जिंदा हैं फराजी की तरह। इन्होंने कहा जाहिरी तौर पे आप कैद हैं, जाहिरी तौर पे आपके हाथों में रस्सियां। बीबी ऐलान करके फरमाती हैं याद रखे जमाना क्या, कैद हो के भी मैं जिंदा हूं अमीरों की तरह। तूने लश्कर भी बनाया तो फकीरों की तरह। ऐसे नहीं, दोनों बाजू बुलंद, अव्वल से आखिर नारा हैदरी।